Analyzing a thesis. Another good idea to guide you while you're writing your thesis is to analyze someone else's thesis. جو تھیسس ہوتے ہیں دوسرے اسٹوڈنٹس کے وہ آپ کو لائبریری میں مل جاتے ہیں ہمیشہ. ہر یونیورسٹی لائبریری میں ایک کیٹلاگ رکھتی ہے ان کی تھیسس کی. So you can look at a thesis which is close to your field. دوسری بات یہ ہے کہ اول تو اس کے اوپر کوئی مارک تو نہیں ہوتا، یعنی گریڈ نہیں ہوتا. تو تھیسس جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ تو پتہ نہیں لگے گا کہ اس کو کیا گریڈ دیا گیا ہے اور وہ کتنا اچھا یا برا ہے. آئیڈیلی کئی دفعہ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے اینڈ دے نو کہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ کا تھیسس یا جو ایک بہترین تھیسس کون سا تھا، تو آئیڈیلی تو وہ بندہ پڑھ لیتا ہے. لیکن اگر نہ بھی پتہ ہو تو یو کین لک ایٹ اے نمبر آف تھیسز اینڈ تھنک اباؤٹ سرٹن تھنگس بیکاز دس ول ہیلپ یو sort of go about your own things, own thesis and make certain kinds of decisions. سب سے پہلے آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے؟ اب اتنا بڑا تھیسس اس کو پڑھنا تو آپ کے پاس اتنا وقت ہرگز نہیں ہے. آپ سب سے پہلے دیکھیں گے ٹیبل آف کانٹینٹس، اس کو آپ اسکین کریں گے. اسکین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں اسپیسیفک انفارمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. دین یو کین آسک یور کوشچن واٹ ٹائپ آف اسٹرکچر از یوزڈ. ٹیبل آف کانٹینٹس آپ کی جو ہوتی ہے یہ ایک آؤٹ لائن ہے آپ کے تھیسس کی. گوئنگ تھرو دیٹ ٹیبل آف کانٹینٹس، اور آپ کا ایگزامینر بھی آپ کے تھیسس کو اسی طرح سے دیکھے گا، ریویلز دا اسٹرکچر آف دا تھیسس اٹ سیلف. یو کین نو واٹ ٹائپ آف ریسرچ دیٹ از، ایکسپیریمنٹل ہے، نریٹو ہے، کون سی ریسرچ ہے، کیا اس کے میتھڈس آپ کے میتھڈ سے میچ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اور کس طرح سے پروگریشن ہیز بین میڈ. ایبسٹریکٹ کو پڑھنا بہت یوزفل ہوتا ہے، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ آئیڈیا ہو جاتا ہے. آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا ٹیبل آف کانٹینٹس کی طرف اگر ہم آئیں تو کہ واٹ از دا میکسیمم اور منیمم لینتھ آف چیپٹرز، کہ چیپٹرز کی لینتھ کتنی ہے بائی لوکنگ ایٹ دا پیج نمبرز گیون ٹو ان دا ٹیبل آف کانٹینٹس. دین یو کین آلسو سی کہ جو اسٹرکچر یہ یہاں پہ ڈسکس کر رہا ہے وہ میچ کر رہا ہے ایبسٹریکٹ سے کہ نہیں. ریممبر آپ کا جو ایگزامینر ہے وہ بھی ایگزیکٹلی یہی چیز دیکھے گا کہ جو چیز آپ ٹیبل آف کانٹینٹس میں کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ایبسٹریکٹ میں اپیئر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے ایبسٹریکٹ کا بھی بہت ری ڈرافٹنگ ہوتی ہے اور یوزلی اس کا ایبسٹریکٹ ہم دوبارہ سے ایٹ دی اینڈ آف کمپلیشن آف دا رائٹنگ آف تھیسس ہم ایبسٹریکٹ دوبارہ سے لکھتے ہیں. You can read the introductory paragraphs of each chapter. صرف introduction آپ پڑھ سکتے ہیں and then by reading the introductory paragraphs you can see how progression is made from one chapter to the other and how progression is made within the chapter. اس نے سائن پوسٹنگ کی ہوگی تو آپ کو ہر چیز سامنے نظر آ جائے گی. اگر نہیں کی ہوگی یو ول گیٹ این آئیڈیا کہ کتنا پڑھنے والا کتنا لاسٹ ہو جاتا ہے اور کتنا اس کو سمجھ نہیں آتی جب وہ انٹروڈکشن اچھی نہ ہو. جو چیز اچھی نہیں لکھی ہوگی یو ول گیٹ این آئیڈیا بائی گوئنگ تھرو دیم کہ کیا چیز ایسی ہے جو آپ نے اوائڈ کرنی ہے اور آپ کو اس تھیسس کو سمجھنے میں یا اس کی پروگریشن کو سمجھنے میں کیا چیز ہنڈر کر رہی تھی، کیا چیز روک رہی تھی، اور آپ نے وہ چیز اپنے تھیسس میں نہیں کرنی. سو ان اینی کیس ویدر تھیسس آر گڈ اور بیڈ اٹ از سم تھنگ فار یو ٹو کریٹیکلی اینالائز. دین یو کین آلسو لک ایٹ دا ڈفرینسز بٹوین دا چیپٹرز. کس طرح سے چیپٹرز میں جو ڈسکشن ہوئی ہے آپ اس کے انٹروڈکشن میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا، یا ہر چیپٹر کا کنکلوژن آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کس طرح سے کون سے ٹائپ کی انفارمیشن دی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے، دیٹ از دا ریزن، دیٹ از دا فنکشن آف اے کنکلوژن ٹو پرووائڈ دا انفارمیشن گیون ان دا چیپٹر ان اے سمرائزڈ فارم. آپ بالکل اسی کلو پہ چلیں گے اور اس کے کنکلوژن پڑھنے سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاؤ ڈز دا نیچر آف انفارمیشن گیون ان ون چیپٹر ڈیفرز فرام دی ادر. کس طرح سے باؤنڈریز ہیں ہر چیپٹر کی. یو کین آلسو جسٹ کاسٹ این آئی آن دا اسٹرکچر آف دا پیراگرافس. پیراگرافس کی لینتھ کیا آ رہی ہے، آپ کے خیال میں وہ اپروپریٹ ہے کہ نہیں ہے.
کیونکہ کئی دفعہ اگر پیراگراف بہت لمبا ہو تو اس میں مشکل ہو جاتا ہے انفارمیشن کو لوکیٹ کرنا. اینڈ دس از دا پرابلم یور ایگزامینر ول آلسو فیس. However, if they are too short, too many short paragraphs, the text seems too patchy. وہ بہت پیچی نظر آتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں فگرز کہاں یوز ہوئے ہیں, اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. all the time learning lessons. You can also read key paragraphs, اس میں سے کچھ پیسیجز جو آپ کو انٹرسٹ کریں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر آپ لینگویج یوز دیکھ سکتے ہیں, اس کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کریٹیکلی ان ٹرمز آف ان دا لائٹ آف واٹ یو ہیو ریڈ اباؤٹ دا یوز آف لینگویج. یو کین لک ایٹ دا وربس یوزڈ. یو کین تھنک اباؤٹ کس ٹینس میں اس نے اس کو پریزنٹ کیا ہے, پاسٹ ٹینس کہاں یوز کیا ہے اس نے میتھڈالوجی میں, کہاں پہ وہ پریزنٹ ٹینس کر رہا ہے, اس کا میننگ اس سے کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو از اٹ سوٹیبل اوور ہیئر ٹو یوز دس, وہ تو آپ اس کو لینگویج اسپیسیفک میں بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن لینگویج اسپیسیفک میں جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ یو آر جسٹ پکنگ اپ 1 or 2 or 3 پیراگرافس جو کہ آپ کو بہت کی پیراگرافس لگتے ہیں. سو یو ناٹ ایکچولی ریڈنگ دا ہول تھیسس. You can use these guiding questions to analyze a thesis so that it helps you in writing the thesis in your study.